دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جہاں پہ بھی نیک شخص ہوتا ہے نا، یقین کر رہے ہیں جہاں پہ بھی نیک شخص کوئی نیکی کا کام کرے، اس کا کسی کو نقصان دینے کا کوئی سبب نہیں ہوتا، کوئی اس کا مقصد نہیں، بلا وجہ لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے، بلا وجہ کوئی ادھر سے بات کر دے گا، کوئی ادھر سے، بلا وجہ وہ سب کو فائدہ دے رہا ہے، لیکن لوگ اس کے آٹومیٹیکلی مخالف ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو بندہ لاہور میں رہے گا، دادا صاحب کے طریقے پہ ہی چلنا پڑے گا۔ تو دادا گنج بخش علیہ رحمہ آپ کے مخالفین ہیں، تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، تو وہ بندہ آگے اعتراض کرنے والا آ کے کہتا ہے حضرت صاحب آپ تو بڑی شریعت کی باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں نا آپ کے گھر کا جو برتن ہے الٹا پڑا ہوا ہے، کیا پڑا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، آپ نے فرمایا برتن اللہ کے حکم سے سیدھا ہو جا، سبحان اللہ، کیا کہا؟ اللہ کے حکم سے الٹا برتن سیدھا ہو گیا۔ حضرت صاحب فرمانے لگے یہ الٹا اس لیے تھا چونکہ تیرے دل کو سیدھا کرنا، سبحان اللہ، اس لیے تھا تیرے دل کو سیدھا کرنا ہے۔ تو قد افلح المومنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے نشانی بتائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں، روتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ نہیں سمجھتے میں نے نماز پڑھ لی تو میں نے ساری دنیا پہ احسان کر دیا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے تھے۔ آپ ان کی کتاب تو پڑھیں، کشف المحجوب رحمۃ اللہ علیہ، کشف المحجوب دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے ٹنڈ کروائی ہوئی تھی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کروائی؟ ٹنڈ کروائی ہوئی۔ کہنے لگے میرے روحانی مسائل ایسے تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے، جو حل نہیں ہو رہے تھے، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میرے روحانی مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، کبھی کبھی اللہ ایسے بھی حل کرواتا ہے۔ کہنے لگے میں نا ایک کشتی میں بیٹھ گیا، اس کشتی کے اوپر والے خانے میں نا کچھ اللہ اللہ کرنے والے تھے جو ظاہری اللہ اللہ کرنے والے تھے، اندر ان کی کوئی صفائی نہیں تھی، حسد، کینہ، عجب، بغض، سب کچھ ان کے اندر تھا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، بظاہر سے ٹیپ ٹاپ نظر آتی ہے لیکن اندر ککھ نہیں ہوتا، اندر ان کے ککھ نہیں ہوتا۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ نیچے بیٹھے ہیں تو وہ اوپر سے نا چھلکے آپ کے اوپر پھینک رہے، آپ کے سر مبارک کے اوپر پھینک رہے، مذاق اڑا رہے۔ لیکن دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے اندر کیا کرنے والے تھے؟ گڑ گڑانے والے تھے، خشوع و خضوع کرنے والے تھے۔ اور یاد رکھیں اگر ہماری نماز ہمیں صبر نہیں سکھاتی تو ہم نے وہ نماز پڑھی نہیں جو اللہ کہتا ہے۔ اگر نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو ہم نے وہ نماز پڑھی نہیں جو اللہ فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے نمازوں میں گر گراتے ہیں۔ خدا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو وہ چھلکے لگے نا، میں نے بڑا کچھ کیا لیکن روحانی مسائل حل نہ ہوئے، ان چھلکوں کے لگنے سے جو میں نے صبر کیا ان کی باتوں پہ، حرکتوں پہ، اللہ نے میرے روحانی مسائل حل کر دیے۔ سبحان اللہ۔ تو مومن شخص کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، اس میں خشوع و خضوع کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن لے بات ان کی، کسی ضمن میں ہماری اصلاح کے لیے محفل جو ہے نا تقریروں کے لیے نہیں ہے، اصلاح کے لیے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمیں سمجھ آئے، میری اصلاح ہو جائے، ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ ایک سفر پہ گیا، تو سفر میں گئے تو اور بھی لوگ تھے، مریدین بھی ساتھ تھے۔ جب ہم سفر پہ گئے نا تو وہاں پہ سب نے صبح کے وقت اٹھ کے نماز نہ پڑھی، میں نے اور میرے ماں باپ صاحب نے، والد صاحب نے تہجد کی نماز ادا کر دی۔ تو شیخ سعدی ابھی بچے تھے، تربیت کے پروسیس میں تھے، فرمانے لگے میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا جان دیکھیں نا یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے تو تہجد کی نماز پڑھی نہیں، ہم نے پڑھ لی۔ تو آپ کے بابا جی فرمانے لگے بیٹا اگر تو نے یہ بات کہنی تھی اس سے بہتر تھا تو بھی نہ پڑھتا، سبحان اللہ، اس سے بہتر تھا نہ پڑھتا۔ تو نماز یہ سکھاتی ہے خشوع و خضوع، عاجزی، انکساری۔ تو اللہ کے ولی اور کیا کرتے ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ والوں کی نشانی یہ ہے وہ کسی بہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتے۔ دادا گنج بخش علیہ رحمہ آپ کی کتاب میں کسی میں لکھ دیں آپ نے کبھی کسی شخص کو گالی دی۔ اور یہاں پہ ہمارے ہاں ایسا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے، داتا صاحب کا نام لینے والے اور لٹیں لمبی لمبی رکھنے والے، نماز سے آڑی اور کبھی غسل بھی نہیں کیا، وہ گالیاں 5 سال دے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ولی ہے، گالی دینے والے ولی ہے اللہ کا۔ یہ کلندر ہے، ایسا کوئی کلندر نہیں ہے۔ کلندر کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟
پیارے بھائیوں کلندر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا دل ما سوا اللہ ہو، جس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اور وہ اللہ کے کہے ہوئے باتوں پہ عمل کرتا ہو، رسول اللہ کی پیروی کرتا ہو. اور کلندر